ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آئے ہیں اور یہ نیت لے کے آئے ہیں کہ کچھ سیکھ کے جانا ہے، وہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں پتہ چلے کہ پیر صاحب کے مدرسے میں اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے آئے ہیں، ابھی مہمانان رسول آنے والے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جہاں تک بات ہے اللہ کے اس کتاب کی، تو یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے۔ کتاب انقلاب اس وجہ سے ہے کہ یہ کتاب جب اس دنیا میں نہیں تھی تو پورے روئے زمین پر اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی تو روئے زمین پر اجالا چھا گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی تو روئے زمین پر شرک تھا، جب یہ کتاب آئی تو پورے دنیا کے اندر عالم اسلام کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے، جب یہ کتاب نہیں تھی تو پورے دنیا کے اندر منافقت تھی، پوری دنیا کے اندر توحید کا نام نہیں تھا، جب یہ کتاب آئی تو کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کی دہلیز پر عظمت خدا کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابن ابی قحافہ تھا، جب یہ کتاب آئی تو ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تھا لیکن فاروق تھا، جب یہ کتاب آئی اور عمر نے کتاب کو سینے سے لگایا تو عمر فاروق اعظم بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تھا لیکن جب یہ کتاب آئی تو عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے ذی النورین کا لقب عطا فرما دیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی المرتضیٰ تھا لیکن ابن ابی طالب تھا، جب یہ کتاب آئی علی المرتضیٰ کو رب ذوالجلال نے وہ رتبہ عطا فرما دیا کہ اسد اللہ الغالب بن کر جامع القرآن بن گئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو عبیدہ ابن جراح تھے لیکن جب یہ کتاب آئی تو امین امت کا لقب دلوا دیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تھے، جب یہ کتاب آئی فقیہ امت کا لقب دلوا دیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تھا لیکن حبشے کا عام غلام تھا، جب یہ کتاب آئی اور بلال نے اس قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ نے بلال کی عظمت کو وہ 4 چاند لگائے کہ بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ اور قدموں کی آواز جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ اس طرح نے ذرا بلند آواز سے۔ اور میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ابتدا میں 3 حرف اور 2 جملے ارشاد فرمائے، 3 حرف الف لام میم، 2 جملے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے اس کتاب کے ابتدا میں الف لام میم ذکر کیا، پھر اس کے بعد ذالک الکتاب ذکر کیا، اے رب ذوالجلال آپ نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی قرآن کا ذکر کیا لفظ قرآن کے ساتھ ذکر کیا، لیکن قرآن مقدس کے ابتدا میں آپ نے کتاب کا لفظ ذکر کیوں کیا؟ تو گویا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لفظ قرآن کو ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ 1400 سال کا 14ویں صدی کا خطیب، 14ویں صدی کا چوڑا اس وقت 14ویں صدی کے بعد آ کر یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو قرآن ہے، یہ تو خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تو وہ قرآن نہیں ہے جو غاروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے 1400 سال پہلے اس کے دجل و فریب کو، اس کے مکر کو ختم کرتے ہوئے، اس کے مکر کا پردہ چاک کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے اپنے کلام
मुकद्दस की इब्तिदा में फरमा दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कि ऐ मुसलमानों ये किताब सच्ची है जो तुम्हारे हाथों में है, ये किताब सच्ची है जो तुम्हारे सीनों में है, ये किताब सच्ची है जो तुम्हारे मस्जिद और मदरसा में है, ये किताब सच्ची है जो तुम्हारे गली और मोहल्ला में है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मुझे अर्ज करने दीजिए कि जब ये किताब आई तो पूरे रूए ज़मीन के अंदर इनकलाब बर्पा हो गए। और फिर जब अंग्रेज इंडिया के अंदर आया, हिंदुस्तान के अंदर आया, उसे पता चला कि मुसलमानों के उरूज का सबब, मुसलमानों की बुलंदी का सबब यही किताब है। उसने 3 लाख फौज को भेजा, 6 महीने 3 लाख फौज पूरे बड़े सगीर के अंदर घूमी। जहां कुरान मिला गत्तों पे लिखा हुआ, तख्तियों पे लिखा हुआ, हड्डियों पे लिखा हुआ मिटाते गए, जलाते गए। 3 महीने 6 महीने के बाद फौज ने रिपोर्ट दी कि कुरान करीम का वजूद मिट गया है। फिर वायसराय का गुजर जब दिल्ली के एक बाजार में हुआ, दिल्ली के एक मोहल्ले में हुआ, तो उस मोहल्ले के कच्चे मकान से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वायसराय परेशान हो गया कि भाई वजह क्या है। 3 लाख फौज थी, 6 महीने थे, फिर भी कुरान को मिटा ना सके। उस वक्त उसका कमांडर इन चीफ आया और कहने लगा कि हम कुरान को मिटा नहीं सकते। वायसराय ने कहा क्यों, कुरान को क्यों नहीं मिटा सकते? उसने कहा कि वजह यह है हमने कुरान को जहां देखा मिटा दिया, मस्जिद में पाया मिटा दिया, मदरसे में मिला मिटा दिया, घर में मौजूद पाया मिटा दिया। मगर इन उलमा का क्या करें, इन्होंने तो कुरान को इस 10 साला नबी ने बच्चे के सीने में भी छुपा दिया है, इसके सीने से कुरान कैसे मिटा?